نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے اعتکاف کی حکمت، اہمیت اور مسائل۔ رمضان المبارک اور بالخصوص اس کے آخری عشرے کے اعمال میں سے ایک عمل اعتکاف بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ تو اعتکاف کے اگر ہم معنی کو دیکھیں تو عربی لغت میں اعتکاف کا معنی ٹھہرنے، جمے رہنے اور کسی مقام پر اپنے آپ کو روکے رکھنے کے ہے۔ شرعی اعتبار سے اعتکاف بھی اسی معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے چند شرعی قواعد اور ضوابط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرے رہنے کا نام اعتکاف ہے۔ اب اس کے بعد ہے کہ اعتکاف کی غرض اور غایت کیا ہے۔ تو اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ ہر طرح کے کاموں سے فارغ ہو کر اور سب سے منقطع ہو کر بس اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر کسی مسجد میں بیٹھ جائے، الگ تھلگ تنہائی میں اس کی عبادات اور اس کے ذکر و فکر اور تسبیح و تحلیل اور تقدیس میں مشغول رہے، اس کے حضور توبہ و استغفار کرے، اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگے اور اس حال میں اس کے شب و روز بسر ہوں، اس کا نام اعتکاف ہے۔ یہی اور اس کی غرض اور غایت بھی ہے۔ تو ظاہر ہے اس کام کے لیے رمضان المبارک اور خاص کر اس کے آخری عشرے سے بہتر اور کون سا وقت ہو سکتا ہے، اس لیے اعتکاف کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو اعتکاف کی مشروعیت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَعَهْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھے۔ تو روزے کے احکام کے ضمن میں فرمایا، اور اگر تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو پھر اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یعنی وَلَا تُبَاشِرُونَهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اسی طرح متعدد حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اسی طرح امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ مسلمانوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے آپ نے اعتکاف کو کبھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اپنی عزیز کے آخری سال یعنی عمر عزیز کے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 عشروں کا اعتکاف کیا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، البتہ جس سال آپ کا اعتکاف انتقال ہوا اسی سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اسی طرح ان مذکورہ آیات اور احادیثوں سے اور دیگر نصوص کی روشنی میں مرد و زن پر ہر ایک کے لیے اعتکاف سنت ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ رمضان کے آخری عشرے کی یہ ایک تاکیدی سنت ہے تو شاید بیجا نہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابر اعتکاف کیا ہے، حتیٰ کہ اگر کبھی کسی وجہ سے یہ اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ نے اس کی قضا کی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رمضان میں کسی دوسری وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو آپ نے شوال میں اس کی اعتکاف کی قضا کی۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشر کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن ایک سال کسی سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو آئندہ رمضان کے 20 دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ اب اسی طرح اعتکاف کے مسائل کے حوالے سے ہے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرنا بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہر مسلمان کو اس سنت کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر سوالی بن کر بیٹھے رہنا بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ یہاں اعتکاف کے چند مسائل بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو مزید ان مسائل کے علاوہ کوئی اگر آپ کو مسائل پیش آتے ہیں تو آپ اپنے جو علماء حضرات ہیں ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت کفایہ ہے، یعنی اگر محلے کے کچھ لوگ اس سنت کو ادا کریں تو مسجد کا حق جو اہل محلہ پر لازم ہے ادا ہو جائے گا، اور اگر مسجد خالی رہی اور کوئی شخص اس پہ اعتکاف نہ بیٹھا تو سب محلے والے لائق عطاب ہوں گے اور مسجد کے اعتکاف سے رہنے کا وبال پورے محلے پر پڑے گا۔ اسی طرح جس مسجد میں 5 وقت نماز باجماعت ہوتی ہو اس میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیے، اور اگر مسجد ایسی ہو جس میں 5 وقت نماز باجماعت نہ ہوتی ہو تو اس میں نماز باجماعت کا انتظام کرنا اہل محلہ پر لازم ہے۔ اسی طرح عورت اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے مقرر کر کے وہاں اعتکاف کرے، اس کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ اعتکاف میں قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف، ذکر و تسبیح، دینی علوم سیکھنا اور سکھانا، اور انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے حالات پڑھنا سننا اپنا معمول رکھے، بے ضرورت بات کرنے سے احتراز کرے۔ اسی طرح اعتکاف میں ضرورت اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں، ورنہ اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ واضح رہے کہ اعتکاف کی جگہ سے مراد وہ پوری مسجد ہے جس میں اعتکاف کیا جائے، خاص وہ جگہ مراد نہیں ہے جو مسجد میں اعتکاف کے لیے مخصوص کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر پیشاب، پاخانہ اور غسل جنابت کے لیے باہر جانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو کھانا کھانے کے لیے گھر جانا بھی جائز ہے۔ جس مسجد میں معتکف ہے اگر وہاں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد میں جانا بھی درست ہے، مگر ایسے وقت جائے کہ وہاں جا کر تحیۃ المسجد اور سنت پڑھ سکے اور نماز جمعہ سے فارغ ہو کر فوراً اپنے اعتکاف والی مسجد میں واپس آ جائے۔ اگر بھولے سے اپنی اعتکاف کی مسجد سے نکل گیا تب بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اعتکاف میں ضروریات دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے، مثلاً بے ضرورت خرید و فروخت کرنا۔ ہاں اگر کوئی غریب آدمی ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ اعتکاف میں بھی خرید و فروخت کر سکتا ہے، مگر خرید و فروخت کا سامان مسجد میں لانا جائز نہیں ہے۔ حالت اعتکاف میں بالکل چپ بیٹھنا درست نہیں۔ ہاں اگر ذکر و تلاوت وغیرہ کرتے کرتے تھک جائے تو آرام کی نیت سے چپ بیٹھنا صحیح ہے۔ بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں بالکل ہی کلام نہیں کرتے بلکہ سر منہ لپیٹ لیتے ہیں اور اس چپ رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اچھی باتیں کرنے کی اجازت ہے، ہاں اگر بری باتیں زبان سے نہ نکالے۔ اسی طرح فضول اور بے ضرورت باتیں نہ کرے بلکہ ذکر و عبادت اور تلاوت و تسبیح میں اپنا وقت گزارے۔ خلاصہ یہ ہے کہ محض چپ رہنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے 10 دن اعتکاف پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے،
کیونکہ 20ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتے ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر سورج غروب ہونے کے بعد چند لمحے میں بھی اعتکاف کی نیت کے بغیر گزر گئے تو اعتکاف مسنون نہ ہوگا۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا مسنون اعتکاف بھی جاتا رہے گا۔ معتکف کو کسی قسم کی بیمار پرسی کی نیت سے مسجد سے نکلنا درست نہیں۔ ہاں، اگر اپنی طبی ضرورت کے لیے باہر گیا تھا اور چلتے چلتے بیمار پرسی بھی کر لی تو صحیح ہے، مگر وہاں ٹھہرے نہیں۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف تو مسنون ہے۔ ویسے مستحب یہ ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں جائے تو جتنی دیر مسجد میں رہنا ہو اعتکاف کی نیت کر لے۔ اعتکاف کی نیت دل سے کر لینا ہی کافی ہے، اگر زبان سے بھی کہہ دے تو بہتر ہے۔ تو یہ آج کا آپ کا موضوع تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے